السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت راشدہ سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 11، اور اس میں ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ جنگ اجنادین۔ جنگ اجنادین، اس کو اجنادین بھی بولتے ہیں اور اجنادین بھی بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے رومیوں سے جو ہے سمجھے کہ باقاعدہ پہلی جنگ ہوئی ہے۔ اس کی صورتحال کیا تھی یہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 لشکر بھیجے تھے۔ ایران کی طرف 2 لشکر بھیجے تھے، ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے ہی مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز کر چکے تھے، لیکن روم کی طرف جو ہے 4 لشکر بھیجے تھے۔ لیکن کیوں بھیجنا پڑا؟ کیونکہ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روم کے سرحد پر پیٹرولنگ کر رہے تھے، ان سے جو ہے رومن امپائر سے جھڑپ ہو گئی تھی، اور اس میں وہ شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ تو انہی کی مدد کے لیے یا پھر بدلے کے لیے 4 لشکر روانہ کیے، کیونکہ یہ زیادہ مشکل مہم تھا۔ تو ایک جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے جو ہے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے جو ہیں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے جو ہیں عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سب کو سمجھے کہ 7,000 ہزار فوجیں جو ہیں دیے، اور ان کو سمجھ جائیے کہ 3,000 فوج، یعنی فوج کی کمی تھی لیکن یہ سپہ سالار بڑے تھے تو تھوڑی سی کم فوج دیے، اور ان کو فلسطین کی طرف بھیجے، اور یزید بن حسنہ کو جو ہے بلقا کی طرف بھیجے، اور شرحبیل بن حسنہ کو جو ہے وہ سمجھ جائیے یا یزید بن ابی سفیان کو بھیجے تھے وہاں دمشق، اور شرحبیل بن حسنہ کو جو ہے بصرہ، ابو عبیدہ بن جراح کہتے حمص، جو رومن امپائر کا شام میں کیپٹل تھا۔ تو یہ ہم لوگ پہلے جان چکے تھے۔ پھر جب معاملہ پھنس گیا کہ ہرقل جو تھا وہ بہت بڑا لشکر لے کر کے آ گیا اور ہر کے مقابلے میں لے کر کے آ گیا، تو پھر ان لوگوں نے جو مشورہ کیا کہ ہم لوگوں کو یونائٹ ہو کے لڑنا چاہیے، ورنہ اس کی فوج کے سامنے تو ہم لوگ چٹنی بن جائیں گے۔ اب 1 لاکھ فوج 7,000 کیا کر پائیں گے، 3,000 کیا کر پائیں گے، جنگ موتا میں دیکھ ہی چکے تھے۔ تو پھر ان لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد کی درخواست کی۔ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ آدھے لشکر لے کر کے آپ جو ہے عراق سے شام آ جائیے۔ تو وہ آ گئے تھے، وہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو سمجھ جائیے کہ 25 ربیع الاول 13 ہجری کو یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے شام آ گئے اور بصرہ شہر فتح کر لیے۔ تو سمجھیے کہ ایک جو ہے فتح اس لحاظ سے کہ یہ لوگ سرنڈر کر دیے، حوالے کر دیے تھے، تو ایک جو ہے ٹھکانہ ہو گیا مضبوط۔ اب یہاں سے جو ہے معاملہ آگے بڑھنا تھا، یہاں تک ہم لوگ دیکھ چکے تھے۔ یہ سمجھے کہ 25 ربیع الاول 13 ہجری بمطابق 634 ہجری کی بات ہے، مئی کا مہینہ تھا، 29 مئی سمجھیے، 29 مئی 634 کی بات ہے۔ تو اب یہاں سے معاملہ کیا ہوا، جنگ جنادین کا معاملہ کیا ہوا، یہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو بصرہ میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے ہی جو ہے یہ تھے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو یہ لوگ بھی آ گئے یہاں پہ بصرہ ہی میں۔ اب یہاں سے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سپہ سالاری دیے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کمبائنڈ فوج کی جو ہے وہ سپہ قیادت جو ہے خالد بن ولید کریں گے۔ تو سمجھ جائیے کہ فوج کتنی ہو گئی ٹوٹل، 7 یا 21 اور 3 24، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24,000 یہ، اور 9,000 فوج لے کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ تو یہ سمجھیے کہ 33,000 فوجیں تھیں ان کے پاس۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وہ کیسے کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بصرہ میں ابھی میں تصویر وغیرہ دکھاؤں گا
کہ شرحبیل بن حسنہ کو بولے کہ آپ یہیں پہ رہیے، اور اس سے نیچے یزید بن ابی سفیان کو بولے کہ آپ بلقا چلے جائیے، اب وہاں پہ آپ جو ہے فوج لے کے رہیے، اور اس سے اور لیفٹ میں فلسطین میں جو ہے، فلسطین، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ یہاں پہ رہیے، تو 3 فوجیں یہاں پہ ہو گئیں، اور 2 فوجیں جو ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں فوج لے کے چلے گئے دمشق فتح کرنے کے لیے۔ تو اس طرح صورتحال ہوئی، تو 2 بڑی فوجیں تھیں، تو دمشق کا محاصرہ کر لیے۔ اب ادھر ہرقل جہاں تھا، اس کو جب اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ تو بھاگ گئے تھے لیکن پھر آ گئے ہیں، اور اس کو ایک بڑا سپہ سالار مل گیا ہے، عراق سے خالد بن ولید آ گیا ہے، تو اس نے کیا کیا، وہاں سے ہمس سے 2 فوجیں روانہ کیا۔ ایک فوج بولا کہ جا کر کے یرموک کو پار کر کے بصرہ میں جو ہے ایک چھوٹی سی فوج ہے، اس کو کرش کر دو اور یہ اپنا شہر واپس لے لو۔ اور پھر جیسے ہی واپس لے لو گے، اور یہ سمجھے کہ لشکر عظیم 1 لاکھ کے قریب فوج، اور پھر اس سب کو جو ہے یہاں پہ جو یہ لوگ گھیراؤ کیے ہیں دمشق، تو پیچھے سے ان کو گھیراؤ کر دینا دونوں فوج کو۔ تو یہ پہلے یہ معاملہ ختم کرو، یہ شہر اپنے ہاتھ میں لو، اور دمشق کے یہ لوگ جو محاصرہ کیے بیٹھے ہیں اس کو گھیراؤ کر لو۔ اور اس کے بعد ایک اور فوج بھیجا اپنے بھائی کو، تزارق نام تھا، یہاں پہ بھیجا کس کو، وردان نام تھا اس کو، اور ادھر بھیجا تزارق، اس کا بھائی تھا، بولا کہ یہاں پہ چلے جائیے اجنادین میں، فلسطین میں، اور یہاں پہ چھوٹی سی فوج ہے 3000 ہے، بس اس کو جو ہے یہ کر دیا۔ اور ادھر جو ساحل کا جو علاقہ تھا، تو یہاں سے یافا سے جو آج کا جو سمجھے کہ تل اویو ہے، وہاں سے ایک جو سمندری فوج بھی بھیج دیا، تو یہ اجنادین میں جو ہے یہ فوج جمع ہو گئی۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ دمشق کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، لیکن یہاں تو یہ لوگ ہم لوگوں کو چھوڑ کر کے بصرہ کے پاس چلے گئے ہیں، اور یہ جو فلسطین میں یہ لوگ چلے گئے ہیں۔ اب فلسطین میں جو ہے ہمارے 3000 فوج ہے، اور یہ جو ہے 70,000 فوج لے کر کے تزارق آ گیا ہے، اور ادھر سمندر سے بھی اس کو مدد مل گئی ہے، اور ادھر تو 1 لاکھ فوج ہے، تو پھر ہم لوگ دمشق کا محاصرہ کیے رہیں گے اور یہ لوگ ہار گئے تو پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے بولے کہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں بصرہ۔ تو جب تک یہ فوج ابھی روانہ ہی ہوئی تھی کہ یہاں جو ہے بصرہ آ گئے۔ اب بصرہ سے پھر جو ہے ان کو جب اطلاع ملی شرحبیل بن حسنہ کو کہ ادھر سے ایک بڑی فوج آ رہی ہے، تو یہ نیچے آ گئے یزید کے پاس، تو پھر انہوں نے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اطلاع دیے کہ آپ لوگ جو ہے یہاں فلسطین میں جمع ہوئیے، اور میں بھی جو ہے فلسطین میں آتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے پوری مسلم فوج جو ہے وہ فلسطین میں جمع ہو گئی، اور اجنادین کے مقام پر جو ہے جنگ ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اجنادین کے مقام پر جو جنگ ہوئی ہے وہ کیسی جنگ ہوئی ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا نقشہ پہلے دکھاتا ہوں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا رہا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ نقشہ دیکھ لیجیے، یہ دیکھیے، یہ ہمس سے جو ہے یہ کیپٹل ہے، سمجھ جائیے شام کے علاقے کا جو ہے وہ ہرقل کا، اور یہ لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ دیکھیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، اس نے یہاں سے کہا کہ بال بک جاؤ، اور بال بک سے جو ہے قنیطرہ جاؤ، اور یہاں سے جو ہے چکمہ دے کر کے ادھر بحر طبریہ ہوتے ہوئے پھر اردن کراس کر کے پھر بصرہ آ جانا۔ یہاں شرحبیل بن حسنہ تھے، یزید جو تھے، یزید بن ابی سفیان، یہ اردن میں تھے، یعنی بلقا کے میدان میں، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے نیچے تھے یہاں پہ۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو اس نے ایک فوج یہاں بھی بھیج دیا وردان کے اس میں قیادت میں، کہ ایسے کر کے ڈائریکٹ جو ہے رائٹ مڑ کر کے بصرہ کو واپس لینا۔ ایک فوج بھیجا اس نے یہاں سے، دیکھیے، اور یہ اجنادین کے مقام پر، یہ دیکھیے رام اللہ ہے، یہ لد ایئرپورٹ، اور ایک فوج جو ہے اس نے بحریہ بھیجا یہاں سے، یافا سے۔ یافا جو ہے یہ پرانا نام ہے، ابھی اس کو جو تل اویو کر دیا ہے۔ تو ایک یہ تو میں دکھایا، ایک اور دیکھیے اس طرح، دیکھیے ہم سے جو ہے وردان لے کر کے چلا ہے، اور یہ بال بک ہوتے ہوئے رومی افواج کی پیش قدمی، یہ سفید طبریہ ہوتے ہوئے، اور ادھر ایسے جو ہے یہاں آ گیا۔ لیکن یہاں آیا، جب تک پہنچا پتہ چلا شرحبیل بن حسنہ جو ہے وہ نیچے آ چکے تھے،
اور ادھر آ کر کے بحیر مردار کو کراس کرتے ہوئے پھر فلسطین اجنادین پہنچے۔ یزید بن ابی سفیان جو اردن میں تھے تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ ادھر پہنچ کر کے اور اجنادین پہنچے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بولے کہ آپ بھی اوپر آئیے اور یہاں جو فوج ہے اس سے ہم لوگ ٹکر لیتے ہیں۔ تو اب یہ بھی فوج کو پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ ہے خالی ہے، اور یہ لوگ جمع ہو گئے کہاں؟ اجنادین میں، تو یہ بھی جو ہے یہاں سے مڑ کر کے دریا اردن پار کر کے اور یہ یہاں آ گیا۔ تو یہ اجنادین کہاں پہ ہے؟ یہ سمجھ لیے رملہ اور یہاں کے بیچ میں، یعنی فلسطین کے بیچوں بیچ میں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ غزہ ہے، یہ اسقلان ہے، یہ یافا ہے، تل اویو ہے، یہ قیصریہ ہے، یہ حیفا ہے، یہ عکا ہے۔ اب ادھر سے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھیں دمشق سے واپس آ رہے ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دمشق سے واپس آ گئے۔ اب بولے کہ چلو کنفرنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے میدان ہے، یہ اجنادین کا میدان۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ رملہ ہے، یہ کہ رام اللہ ہے، یہ رام اللہ یہ فلسطین اتھارٹی کا کیپٹل ہے، اور یہ بیت المقدس ہے، یہ بیت لحم ہے، یہ خلیل ہے، ہبرون الخلیل جو ابراہیم علیہ السلام کا ٹھکانہ تھا۔ تو رام اللہ اور بیت جبرین، ان دونوں کے بیچ میں یہ جو ہے یہ کوئی شہر نہیں ہے، یہ راستوں کا سنگم ہے۔ یہ دیکھیں ادھر سے بھی راستہ، ادھر سے بھی راستہ، ادھر سے بھی راستہ، ادھر سے بھی راستہ۔ تو اس سنگم پہ جو ہے یہ جنگ ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ جنگ کیسی ہوئی ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وردان اتزارق، اس نے جو ہے جاسوس کو بھیجا مسلمانوں کے اس میں کیمپ میں کہ جا کے پتہ کرو کہ یہ لوگ کیوں آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، ان کا نیچر کیا ہے، ایٹیچیوڈ کیا ہے، یہ سب پتہ کرو تاکہ جنگ کو پتہ چلے۔ تعداد میں تو ہم لوگ زیادہ ہیں لیکن پھر بھی یہ دمخم دکھا رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی؟ تو پھر جو ہے جاسوس جا کر کے جب رپورٹ دیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اب اس نے سے سمجھے کہ 2 جملے میں سارا نقشہ کھینچ دیا تھا۔ اس نے کیا معلوم ہے کہ باللیل رہبان، اب بالنہار فرسان، بس 2 لفظ۔ اس نے کہا کہ یہ فوج جہاں سے میں آیا ہوں معائنہ کر کے، یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شہسوار ہیں، یعنی دن میں یہ گھوڑے کے پیٹھ پہ رہتے ہیں اور رات میں یہ مسلح پہ رہتے ہیں۔ تو پھر سپہ سالار نے کہا کہ اس سے جنگ نہیں جیتی جا سکتی، کاش کہ اس سے جنگ ہی نہ ہوتی۔ اور پھر اس نے اور بھی کہا کہ بھائی ان لوگوں کے یہاں جو ہے اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہے، اور سب کامن لوگ ہیں، سپہ سالار، فوجی سب، اور انصاف کا یہ عالم ہے کہ فوجی کا بیٹا، سپہ سالار کا بیٹا بھی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیتے، اور وہ بھی اگر جو ہے غلط کام کرے تو سنسار کر دیتے۔ انصاف کا یہ لیول ہے۔ تو وہ لوگ تو پہلے ہی جو ہے ڈیمورلائز ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی جو ہے جنگ ہوئی، تو جنگ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اس نے پہلے جو ہے میمنہ پر اٹیک کیا مسلمانوں کے، لیکن مسلمانوں کا جو میمنہ تھا یعنی دائیں بازو والا جو ہے وہ لوگ جو ہے ٹکر دیے۔ پھر ان لوگوں نے جو ہے ٹرائی کیا بائیں بازو پہ، تو بائیں بازو والے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے تیر کی بوچھار کرنی شروع کر دی، لیکن جب تیر کو پھر روک لیے ڈھال وغیرہ پہ، تب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج کے ساتھ جو ہے اٹیک کر دیے۔ اٹیک کرنا تھا کہ وہ لوگ جو ہے برداشت نہیں کر پائے، اور وہ لوگ جس کو جدھر منہ سمایا بھاگنا شروع کر دیا۔ کوئی دمشق بھاگا، کوئی بیت المقدس بھاگا، کوئی جو ہے سمندر کی طرف بھاگا، کوئی کہیں بھاگا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھا کرتے رہے۔ تو سمجھے کہ ان کے کیمپ میں جتنا ساز و سامان تھا سب جو ہے مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ ہاتھ لگا، اور سمجھے کہ رومی جو ہے 3000 کے قریب جو ہے ہلاک ہوئے، بقیہ سب بھاگ گئے، یعنی 1,24,000 سے زیادہ لوگ تھے، سمجھے بہت بڑی فوج تھی۔ جنگ اجنادین، ایک نام جو ہے اس کا یہ بھی ہے کہ جنود مانے فوج، جنود کی جمع اجناد، اجنادین 2 فوج، اجنادین بولیں گے تو 2 فوجوں کا ٹکر۔ تو اس لحاظ سے یہ لوگ جو ہے شکست کھا گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی جو ہے چھوڑے نہیں، اور پھر جنگ اجنادین سے جو فوج لے کر کے دوڑاتے دوڑاتے پھر دمشق کا محاصرہ کر لی۔ تو اب اس کے بعد یہاں سے کیا ہوا وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، کہ جنگ اجنادین جو ہے یہ سمجھ جائیے کہ فرسٹ امپریشن، لاسٹ امپریشن، تو یہ جو ہے جیت ہو گئی۔
اب اس کے بعد جو ہے اصل فائنل جو ہوگی وہ یرموک میں ہوگی، اور اس کے بعد شام فتح ہوگا، پھر ہمس فتح ہوگا، اس کے بعد جب بیت المقدس کو جو ہے ہینڈ اوور وہ لوگ کریں گے جب اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ لیکن اسی بیچ میں یہ ہوا، تو یہ جو ہے جنگ جنادین جو ہے کب فتح ہوئی ہے، یہ اگر تاریخ آپ جب سمجھنا چاہیں تو 27 جمادی الاولیٰ 13 ہجری بمطابق سمجھ جائیے کہ 634 عیسوی میں 29 جولائی اگر ایگزیکٹ معلوم کرے تھا، 29 جولائی 634 عیسوی یا 27 جمادی الاولیٰ 200۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ پھر یہ ان لوگوں سے تھوڑا سا ٹکر ہوا ہے، لیکن سمجھے کہ 20-22 روز کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کے جو ہے تاریخ وفات جو ہے وہ 21 جمادی الاخر ہے 634۔ تو وہ جب جو ہے بیمار رہنے لگے تو وہ سمجھ جائیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے مشورے سے نامنیٹ کر دی، تو مشورہ بھی کیے، تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے پوچھے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور دونوں کو بلا کے پوچھے کہ کیا خیال ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو بہترین آدمی ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ مزاج کے سخت ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مزاج کے سخت ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ میں نرم ہوں، کیونکہ میں بارہا مشاہدہ کیا ہوں کہ جہاں پہ نرم میں پڑھتا ہوں وہاں پہ وہ سخت پڑ جاتے ہیں، اور جہاں پہ میں سخت پڑھتا ہوں تو وہاں پہ وہ نرم پڑ جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے خلافت کی جب بار آئے گی تو نرم پڑ جائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوچھے کہ آپ کا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا اس جیسا خوبیوں والا کوئی نہیں ہم میں سے، یعنی اوکے۔ لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ آئے، ان کو جب اطلاع ملی اور یہ لیٹے ہوئے تھے، شدید بیمار تھے، بولے کہ آپ کو معلوم ہے اس کے سختی، مزاج کے سختی کے بارے میں، آپ پھر اس کو جو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں؟ تو کہ بھائی مجھے بیٹھاؤ، تو سوئے ہوئے تھے، بیٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کس کو بنا کر کے آئے ہو، تو میں بولوں گا کہ ہم میں سے جو سب سے بہترین تھا اس کو بنا کے آیا، میری نگاہ میں جو سب سے بہترین تھا اس کو میں امت مسلمہ کا خلیفہ نمائندہ بنا کے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا ساری باتیں، تو اس لحاظ سے وہ بھی کنونس ہو گئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، جبکہ وہ بننا نہیں چاہ رہے تھے، ان کو بہت زیادہ پیاری پیاری نصیحتیں کی ہیں، اکثر و بیشتر جو نصیحتیں تھیں وہ سختی ہی کے لحاظ سے تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیے کہ دیکھ قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ کہتا ہے شدید العقاب ہوں تو وہاں پہ جو ہے غفور رحیم بھی ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھو، تو دونوں جو ہے اور مطلب صفات اپنانے کی کوشش کرنا۔ تو اب سمجھ جائیے کہ ادھر سے اطلاع ملی ہے کہ یہ جنگ جنادین جیت گئے، لیکن جب ادھر سے خبر گئی ہے تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہو چکا ہے، اور اب خلیفہ جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان کے دور میں جو ہے شام کے فتوحات کا کیسا معاملہ آگے بڑھا ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جزاک اللہ۔